السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصف من اقامۃ الصلاۃ، متفق علیہ، الا ان عند مسلم من تمام الصلاۃ، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے متفق علیہ حدیث پڑھی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی۔ صحیح بخاری میں حدیث کا نمبر ہے انٹرنیشنلی حساب سے 723، اور یہاں مشکات شریف کے اندر اس کا نمبر ہے 1087۔ میرے بھائیو، نماز کے اندر صف بندی یہ انتہائی ضروری ہے۔ نماز کا قائم کرنا یہ جتنا ضروری ہے، اتنا ہی صف کا قائم کرنا اور صف کا سیدھا کرنا اتنا ہی ضروری ہے۔ حدیث کے الفاظ آپ غور کریں، ترجمے پر غور فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، صفوں کو سیدھا کرو، کیونکہ صفوں کی درستگی جو ہے وہ نماز کی درستگی میں شامل ہے۔ اب گویا تکبیر تحریمہ سے پہلے نماز کے لیے جو شرائط بیان کی جاتی ہیں، مثلا وقت ہونا، جگہ کا پاک ہونا، انسانی جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، یہ وہ شرائط ہیں جو تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر جب انسان پہلی مرتبہ کہتا ہے، تکبیر تحریمہ اس کو کہا جاتا ہے، یعنی اس سے پھر دنیا کے تمام کام حرام ہو جاتے ہیں اور صرف ایک ہی کام کی طرف توجہ ہو اور نماز کی طرف توجہ ہو۔ تو اس سے پہلے جو ہے وہ صفوں کا درست کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، میرے ہاتھ میں اس وقت یہ مشکات شریف کتاب ہے، اس کے اندر ایک باب ہے، باب تسویۃ الصف۔ اہل علم جانتے ہیں اور اہل علم اس کو پڑھتے ہیں۔ آپ بھی اگر آج اس کو دیکھنا چاہیں، پڑھنا چاہیں، کوئی اتنی بھاری قیمت اس کی نہیں ہے۔ مشکات شریف اپنے گھر کے اندر آپ مترجم رکھ لیں، جس کے اندر استخراج کر دیا گیا ہو، یعنی صحیح احادیث اور ضعیف احادیث ان کی نشاندہی کر دی گئی ہو، آپ اپنے پاس رکھیں گھر کے اندر۔ آپ ایک ایک باب کو دیکھیں، کسی مسئلہ میں آپ کو اگر کوئی تردد ہے، پورے ایک باب کو دیکھیں، اس باب کے اندر بہت سی احادیث آپ کو ملیں گی مختلف کتب احادیث سے۔ اس کے اندر صحاح ستہ کی احادیث موجود ہیں، مسند احمد، موطا امام مالک، سنن دارمی، سنن بہقی، صحیح ابن خزیمہ، اور اسی طرح جتنی کتب احادیث ہیں ان میں سے حضرت امام ابو عبداللہ محمد الطبریزی رحمہ اللہ، جو 737 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے یہ کتاب ایک مشکات شریف ترتیب دی تھی۔ اس کے اندر جو باب تسویۃ الصف ہے، صف کا جو باب انہوں نے قائم کیا ہے، اس کے اندر انہوں نے 21 احادیث نقل کی ہیں، 21، جن میں سے 17 احادیث جو ہیں وہ یا صحیح ہیں یا حسن درجے کی ہیں، یعنی 4 احادیث ضعیف کو چھوڑ کر باقی جو ہے وہ 17 احادیث بنتی ہیں۔ گویا صفوں کا درست کرنا، اس کے لیے اتنا زور دیا گیا، پیغمبر علیہ السلام نے اتنی تاکید فرمائی، یہاں تک فرمایا کہ لوگوں، صفوں کو سیدھا رکھا کرو، ورنہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تمہاری اگر صفیں ٹیڑھی ہوں گی تو تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یہاں تک اسی کتاب کے اندر، اسی باب کے اندر یہ الفاظ سارے کے سارے جو آئے ہیں، میں آپ کے سامنے مختصر رکھ دیتا ہوں، اور ہم پھر اپنی صفوں کو دیکھیں کہ ہم نماز کے اندر صفوں کا کیا حشر کرتے ہیں۔
جب تک صف درست نہ ہو جاتی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، صحابہ کرام اس وقت تکبیر تحریمہ نہیں کہتے تھے جب تک صفوں کو درست نہیں کر لیا کرتے تھے۔ اب صفوں کو درست کیسے کرنا ہے، اس کے لیے الفاظ جو احادیث کے اندر آئے ہیں آپ ان الفاظ پر غور کریں۔ ایک لفظ آیا ہے سوو، سوو، اور ایک لفظ آیا ہے استو، یعنی برابر ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ۔ آج بھی عرب کے اندر جو امام نماز پڑھاتے ہیں وہ ضرور دائیں بائیں یہ اعلان کرتے ہیں استو، استو، یا سووا صفوفکم، تقاربو، یہ سارے الفاظ احادیث کے اندر موجود ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمی الفاظ ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے اپنی صفیں سیدھی کرنی ہیں، برابر کرنی ہیں۔ اتم الصفوف، صفوں کو پورا کرو، اگلی صف پہلے پوری ہو پھر دوسری صف پیچھے شروع ہو۔ اور پھر ایک لفظ آیا ہے تراسو، اور ایک اسی کا لفظ ہے رسو۔ تراسو کا مطلب ہے بالکل آپس کے اندر مل کر کھڑے ہونا۔ اہل علم ان الفاظ کو دیکھیں، اگر میں غلط بیانی کروں تو مجھے پکڑ سکتے ہیں۔ تراسو کا مطلب ہے بالکل مل کر کھڑے ہونا، اور صحابہ کرام ایک دوسرے کے ساتھ چپک جایا کرتے تھے۔ آج فلسفی اور منطقی لوگ کہتے ہیں جی کندھے سے کندھا ملتا ہی نہیں ہے جی، وہ جی پاؤں سے پاؤں تو ملتا ہی نہیں ہے جی۔ پھر ایک بناوٹی حدیث پیش کر دی جاتی ہے کہ جی نمازی کے درمیان 4 انچ کا فاصلہ ہو۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کس حدیث میں لکھا ہے کہ نمازی کا نمازی سے 4 انچ کا فاصلہ ہو؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قدم سے قدم حتیٰ کہ ٹخنے سے ٹخنا ملانے کی کوشش کریں، کندھے سے کندھا ملائیں۔ اگر چھوٹے قد والا ہے تو وہ آپ کے کندھے کے نیچے تھوڑا سا آ جائے گا، لیکن اس کا کندھا آپ کے کندھے سے مل جائے گا، چھوٹے قد والے کا کندھا آپ کے ساتھ مل جائے گا۔ تو کندھے سے کندھا ملانا، پاؤں سے پاؤں ملانا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمی سنت ہے، یہ کوئی اختیاری نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، مجھے انتہائی دکھ ہوتا ہے جب صفوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے، علماء کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ بھئی صفیں ہم نے درست کرنی ہیں۔ یہاں الفاظ کون کون سے آئے ہیں؟ سد الخلل، درمیان میں خالی جگہ کو پر کرو، اس لیے کہ یہاں شیطان کھڑا ہوتا ہے، فرشتے نہیں کھڑے ہوتے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی خالی جگہ چھوڑو، فرشتوں کو بھی درمیان میں جگہ دو، فرشتے انسانوں کی صف کے اندر نہیں کھڑے ہوتے، فرشتوں کی الگ صف ہوتی ہے۔ جن فرشتوں کو حکم ہے نمازیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا، وہ اپنی الگ صف بناتے ہیں۔ اسی طرح اعتدلوا، سووا، استووا، اتموا الصفوف، قاربوا، قریب قریب ہو جاؤ، یہ سارے الفاظ اس حدیث کے اندر، ان احادیث کے اندر موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کریں اور اس کے لیے ہم کوشش کریں کہ ہماری صفیں جو ہیں وہ درست ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے صفوں کا درست کرنا یہ نماز کے قائم کرنے میں شامل ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو اس پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر شخص کوشش کرے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر کھڑا ہو۔ ہاں، جو نہیں ملنا چاہتا آپ اس سے بالکل آپ فاصلہ رکھیں، زبردستی نہ کریں، کسی کو تنگ نہ کریں، البتہ پیار سے اس کو سمجھائیں کہ بھائی جان یہ ملنا جو ہے یہ ہمارا ذاتی فعل نہیں ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔